مدینہ کے زیر تمام شیخ طریقت والبلاد محمد الیاس قادری صاحب دام برکاتہم العالیہ، وہ بھی اور کئی تو وہ ہیں جو مدینہ طیبہ چھوڑنے پر جی نہیں چاہتا، لیکن آئے امام علی مقام میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، مدینہ طیبہ چھوڑنے پر جی نہیں چاہتا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مدینہ طیبہ کے تقدس کا خیال کرتا ہوں، میں مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو رنگین ہوتے نہیں دیکھ سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو۔ اللہ اپنی پیاری امی جان سیدہ فاطمہ زہرا سے اجازت مانگی، وہاں سے بھی اجازت مل گئی، اپنے پیارے نانا جان سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت مانگتے مانگتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ روح تو کوئی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک روح رحمانی ہوتے، ایک روح سلطانی ہوتی ہے، روح نکل گئی یعنی سو گئے، جس طرح ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد انسان کو خواب آتا ہے، اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ لگ جاتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آتے صبر و اجرا، اے اللہ میرا حسین بڑی مشکل کھٹن رستے پر جا رہا ہے دین مصطفیٰ کی خاطر، یا اللہ میرے نواسہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ معلوم یہ ہوا میرے پیارے حبیب ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا حسین جائے گا، شہید ہوگا، حسین کے بیٹے بھانجے بھتیجے عباس علمدار کے بازو کٹ جائیں گے، اون و محمد کے لاشیں گر جائیں گی، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ گود میں دم توڑے گا، سرکار کو پتا تھا، اور بالآخر میرا نواسہ حسین بھی شہید ہو جائے گا، فرمایا ان لاشوں کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو حسین بے صبر ہو جائے، فرمایا یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ حسین نے اس وقت بھی صبر کیا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا شہزادہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ جب ظالموں کے سامنے لے جاتے ہیں، ضرورت نہیں تھی لیکن اتمام حجت کے لیے کل ظالم یزیدی یہ نہ کہہ سکیں کہ اے حسین تو نے ہم سے پانی نہیں مانگا، اگرچہ نہر فرات پر پہرے لگا دیے، چرن پیے درند پیے گھوڑے پیے سارے پیے، لیکن فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے، لیکن امام حسین نے اتمام حجت کے لیے پھر علی اصغر کو لے گئے، 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، ظالموں نے کہا پانی مانگنا ہے تو اپنے نانا جان سے مانگو جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، پانی مانگنا ہے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے مانگو جنہوں نے ایڑیاں رگڑی، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے ظالموں، اے یزیدیو، میں پانی مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں اتمام حجت کے لیے علی اصغر کو تمہارے سامنے لایا ہوں، آج رب ذوالجلال اے یزیدیو تمہارے جبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے اور حسین کے صبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہرملا آگے بڑھا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلق کو چیرتا ہوا تیر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر نکالتے ہیں، خون کے فوارے بہ نکلتے ہیں، اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، آواز آتی ہے آسمان کی طرف خون نہیں اچھالنا، اس مظلوم کا خون آسمان کی طرف اچھالا قیامت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی، زمین پر ڈالنا چاہ فرما زمین پر نہیں گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے پانی نہیں نکلے گا، سبزہ نہیں اگے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے وہ خون اپنے جسم پہ مر لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اے علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقع کربلا سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس یہی ہے، صبر کا سبق کا درس ہے، استقامت کا درس ہے، ہر مشکل سے مشکل وقت پر صبر بھی کرو، مشکل سے مشکل وقت آ جائے تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، استقامت اختیار کرو، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی بھاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و استقامت کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ آج انشاءاللہ